قافلوں کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ سناؤ۔ کسی سے پوچھتا ہے کہ حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، کسی سے پوچھتا ہے کہ حضور کے ابرو کیسے ہیں، کسی سے پوچھتا ہے کہ حضور کے رخسار کیسے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حلیہ مبارک ہے اس کو لے کے اپنے سینے کو ٹھنڈا کرتا رہتا ہے۔ روتے روتے ساری رات گزر جاتی ہے۔ جب ایک دن 15 سال گزر گئے ہجر کے اندر، تو ایک دن ماں کے قریب بیٹھا تو کہنے لگا اماں میرا دل بڑا کرتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ ملا ہوں، مجھے اجازت دے۔ تو اماں نے ایک دفعہ اجازت دی، کہا 8 پیر جانے کو لگتے ہیں مدینہ، 8 پیر آنے کو لگتے ہیں، انتظار نہ کرنا۔ اگر تو انتظار کرے گا میں مر گئی، میرا جنازہ کون پڑھے گا، میرا کفن دفن کون کرے گا۔ حضرت اویس کہتے ہیں میں دوڑا ہوا، جب اجازت ملی پہنچا، مدینہ شریف پہنچا تو جب کبھی ایک گرد آلود بال تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، مدینے کی گلیوں کے اندر جب چلتے تھے اویس، کبھی دیواروں کو چومتے تھے، کبھی مٹی کو سونگھتے تھے، کبھی کس در کو چومتے پوچھتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر پہنچے، دروازہ کھٹکایا تو اندر سے آواز آئی کون؟ کہنے لگے گدڑیاں پہننے والا ہوں، ایک فقیر ہوں، کرن سے آیا ہوں اور نام اویس رکھتا ہوں۔ تو اندر سے آواز آئی کیوں آئے ہو؟ کہا کہ ایک جھلک دیکھنے آیا ہوں اس محبوب کی جس کی خاطر 15 سال تڑپتا رہا، آج آیا ہوں، موقع ملا ہے۔ تو حضرت ام عائشہ صدیقہ اندر سے کہنے لگی حضور تو تھوڑی دیر ہو گئی باہر تشریف لے گئے ہیں، کہیں باہر دیکھ لو، ڈھونڈ لو۔ کہا کہ اب ڈھونڈنے کا وقت نہیں رہا۔ جب باہر آئے تو صحابہ سے کہنے لگے جب حضور آئیں تو میرا پیغام دے دینا کہ ایک گدڑیا پہنا ہوا فقیر آیا تھا، بال گرد آلود تھے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھی، جسم پھٹا ہوا تھا، اور آیا تھا اور آہیں بھرتا تھا، ہوکے بھرتا تھا، محبت کے ہجر میں روتا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت اویس کی خوشبو کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونگا، محسوس کیا، تو آ کر پوچھنے لگے اے عائشہ مجھے بتا کہ کون آیا تھا؟ کہا کہ گدڑیا والا آیا تھا، فقیر کہتا تھا، نام اویس رکھتا تھا، کرم سے آیا تھا۔ کہا کہ وہ خوشبو خود تو چلا گیا مگر خوشبو اپنی یہاں چھوڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبے جیسے تحفے بھی اسے دیے اور اسے پیغام بھی دیے کہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا، وصال کے بعد وہ جبہ لے کر حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت علی المرتضیٰ ڈھونڈتے جب اویس کو پہنچے تو وہ اونٹ چرا رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز سے جب فارغ ہوئے تو حضرت اویس کے قریب ہوئے، کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں حضرت عمر ہوں، اور دوسرے نے کہا میں حضرت علی المرتضیٰ ہوں۔ کہا کہ حضور کو تکتے رہے ہو، 23 سال کا عرصہ تم نے ان کے ساتھ گزارا۔ جب یہ باتیں ہوئی تو کہا کہ حضور کو تو تکتے رہے مگر ایک بات تو بتاؤ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابرو جو تھے جڑے ہوئے تھے کہ جدا جدا تھے؟ تو حضرت عمر سوچوں میں گم ہو گئے کہ ہم نے تو کبھی غور نہ کیا، اتنا حسن تھا کہ گم ہو جاتے، پتہ نہیں چلا کہ جڑے ہوئے تھے کہ جدا جدا تھے۔ حضرت اویس کہتے 23 سال ساتھ رہے، ہر وقت جنگ میں ساتھ تھے اور ہر وقت لڑائیوں میں، مسجدوں میں، نمازوں میں، حضور کی خدمت میں ہر وقت تمہارا وقت گزرا، تمہیں اتنا ہی پتہ نہ چلا۔ حضرت اویس کہنے لگے وہ حقیقت جو محمد کی تھی وہ خدا نے چھپا کر رکھی تھی، کوئی دیکھتا تھا کسی اور رنگ میں اسے نظر آتے، کوئی اور دیکھتا کسی اور رنگ میں نظر آتے، کوئی اور دیکھتا، دیکھنے والے کو دیکھ کے اللہ پاک حضور کا چہرہ دکھاتے تھے۔ جیسے یہ بھی حضور کا معجزہ تھا، کسی کو کیسے نظر آتے، کسی کو کیسے نظر آتے۔ ایک بات مجھے یاد آئی، ابو جہل جب قرآن سنتا تھا نا، وہ یہ کہتا تھا کہ میرا جی کہتا ہے مانتا تو نہیں ہوں میں، مگر جب قرآن سنتا ہوں پورا دل کے اندر پیوست ہوتا ہے، اترتا ہے۔ آج میرا دل کرتا ہے کہ بار بار سنوں۔ ایک جگہ اس نے بنا رکھی تھی، جب حضور اس وقت قرآن کی تلاوت کرتے وہ آ کر قرآن سنا کرتا تھا،
سنا کرتا تھا۔ ایک اس کا بھتیجا تھا معاذ پتن یا معیذ اس کا نام تھا، وہ بھی آ کے قرآن سننے لگا۔ ابو جہل پوچھتا ہے تو کیوں آیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں حضور کا قرآن سننے آیا ہوں۔ اس بھتیجے نے اس سے پوچھا کہ تو کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا میں بھی قرآن سننے آیا ہوں۔ کہا کہ آج کے ابو جہل کہتا ہے اس اپنے بھتیجے سے آج کے بعد تو نہیں آنا، اگر آئے گا تو تیرا میرا مقابلہ ہو جائے گا۔ قسم اٹھائی انہوں نے کہ نہ میں آؤں گا نہ تو آئے گا۔ جب گھر واپس پہنچے ابو جہل کے دل کے اندر پھر تڑپ پیدا ہوئی کہ آج پھر میں جاتا ہوں حضور کے قرآن کی تلاوت سنتا ہوں۔ پھر جب وہ پہنچا تو وہ نہ رک سکا، کہا کہ میرا بھتیجا تو نہیں آئے گا۔ بھتیجے نے کہا کہ میرا چاچا نہیں آئے گا۔ جب وہ پہنچا تو وہ دونوں پھر اکٹھے ہو گئے۔ تو پھر بھتیجے نے پوچھا ابو جہل سے، ابو جہل تو کہتا ہے کہ حضور جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، تو قرآن سنتا ہے اور اتنی دور سے آتا ہے قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، تو کیا کہتا ہے کہ وہ حق پر نہیں ہیں؟ ابو جہل بھی مانتا تھا کہ واللہ وہ حق پر ہیں، مگر میں کیا کروں کہ اپنے آباء و اجداد کا دین نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ جب ابو جہل جیسے مانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے چہرے کے جو خد و خال اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھپا کر رکھے تھے، کسی کو کچھ ظاہر ہوتا کسی کو کچھ ظاہر ہوتا، حقیقت محمد دی کوئی پا نہیں سکتا، اتھا چپ جا ہے الا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا مقام عطا فرمایا، اور جنہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اللہ نے انہیں بھی بڑی عزت اور مقام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے الفاظ قبول فرمائے۔ اور یہ اعتکاف کا اعلان ہے، بڑی فضیلت ہے اعتکاف کی۔ اس کے اندر مسجد کے اندر جو بیٹھتے ہیں اعتکاف وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ انہیں بڑا کچھ عطا فرماتا ہے کہ زندگی کے اندر ایک دفعہ اس نعمت کو ضرور چکھنا چاہیے کہ یہ نعمت ایک ایسی نعمت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ماہ رمضان پائے، کسی ماہ رمضان کے بغیر اعتکاف کے کوئی ماہ رمضان نہیں گزرا۔ ایک سفر کے اندر تھے، ایک اعتکاف نہیں بیٹھ سکے، مگر اگلے سال آپ نے 20 روزے کا اعتکاف کیا، کیونکہ پچھلے سال والا اعتکاف ملا کے آگے والا ملا کے 20 روزے کا اعتکاف کیا۔